نوع انسانی کی ارتقا میں جہاں حضرت انسان نے ترقی کے آسمانوں کو چھوا، وہاں نسل آدم ہر دور اور ہر عہد میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا بھی کرتی رہی ہے۔ ایک طرف تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے اسے چاند پہ پہنچا دیا اور دوسری طرف پوری دنیا گلوبل ولیج کہلانے لگی۔ اس گلوبل ولیج کو پیش آنے والے چیلنجز بھی اسی قدر چیلنجنگ ہیں۔ آگے سے آگے جانے کی دوڑ اور دوسروں کو پیچھے چھوڑ دینے کی خواہش سے بہت سی چیزوں کا جنم ہوا ہے، جس میں ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم سر فہرست ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم اور دوسری طرف ریڈیکلائزیشن کیا ہے، تو بہت سے لوگ ان دونوں الفاظ کو ایک ہی ساتھ استعمال کرتے تو ہیں، پر شاید ان کا صحیح مطلب نہیں جانتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ الفاظ کبھی سنے ہی نہیں۔ کیوں نہ اس حوالے سے کچھ لوگوں کی رائے سنی جائے۔ ایک طرف جہالت ہے اور دوسری طرف علم ہے، روشنی ہے، اور جس کو آپ انتہا پسندی کی طرف کہہ رہے ہیں وہ جہالت ہے۔ Radicalization is the theme of extremism and at the moment in this entire world, and radicalization is causing a lot of trouble to a lot of people in this world, because radicals are the people who take religion or anything else to an extreme level, and when it goes to an extreme level it just gets worse for everyone in the country. مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے لفظ۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بہت سے لوگ ان دونوں الفاظ کو ہم معنی بھی قرار دیتے ہیں، جس کی مثال ابھی آپ نے ایک عام شہری سے سنی۔ آئیے مس گلبینہ بلال جو کہ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے، یہ دونوں الفاظ بنیادی طور پہ کیا ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان دونوں میں تمیز کرنا ہم بھول گئے ہیں۔ ریڈیکلائزیشن لفظ ریڈک سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے گراس روٹ چینج، یعنی کہ کوئی بھی شخص جو ایک نچلے سطح سے ایک تبدیلی کا خواب دیکھتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے اور اس پہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ ایک ریڈیکل ہے، جو کہ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، اسے ہم ریڈیکل کہتے ہیں، اور اس فینومینا کو ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں۔ ایکسٹریمزم اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ یہ سوچ، یہ خیال کہ میں جو چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں بس وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور باقی اس کے برعکس اور کچھ نہ میں قبول کروں گی اور نہ آپ کو قبول کرنے دوں، یہ ایکسٹریمزم ہے۔ مس گلبینہ بلال نے تو بہت اچھے طریقے میں ان دونوں الفاظ کی وضاحت کی، پر پاکستان میں آئے روز ہونے والی تخریب کاری کی وجوہات کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم نے پوچھا نائب امیر جماعت اسلامی جناب لیاقت بلوچ سے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے اندر جس طرح کا ایک اسلامی فلاحی نظام ہونا چاہیے تھا، اس طرف کوئی ترقی نہیں دی گئی۔ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، یہاں شخصیات یا چیز پہ بالادست ہوتی ہیں۔ قانون کسی کے لیے برابر نہیں ہے، ہزاروں میں سے کسی کو حق کے باوجود بھی بر وقت اس کو حق نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے لوگوں میں رد عمل پیدا ہو رہا ہے۔ انتہا پسندی پاکستان کو کس جانب لے کے جا رہی ہے؟ اس پر پاکستان کے مشہور و معروف شاعر، ادیب اور دانشور جناب امجد اسلام امجد نے کچھ اس طرح روشنی ڈالی۔ جہاں تک انتہا پسندی کا تعلق ہے، بنیادی طور پر جو کسی نہ کسی شکل میں انسانی فطرت کا حصہ رہی ہے۔ آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ انڈیویجول جو معاملات ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی ایک پرٹیکولر انسان کی سائیکی سے ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی معاشرہ یا معاشرے کا کوئی گروہ جو ہے وہ اپنی ٹالرنس سے محروم ہو کر کسی عقیدے کی وجہ سے، کسی تصور کی وجہ سے، کسی پرووکیشن کی وجہ سے، جب وہ ایک ایسی انتہا پسندی کے اتر آئے کہ جب دوسرے انسانوں کی زندگی کو اور مال کو اور آبرو کو ان سے خطرہ ہونے لگے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔
بات کرتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے. یہ جو آئے روز بم دھماکے اور تحریک کاریاں ہو رہی ہیں، کیوں نہ سوچیں کہ پاکستان بنایا کس لیے گیا تھا؟ قائد اعظم نے اتنی جدوجہد کیوں کی تھی؟ اس کا جواب پاکستان کے ایک نامور تاریخ دان ڈاکٹر مہدی حسن سے پوچھتے ہیں. پاکستان کو ایک جدید ترقی پسند جمہوری ریاست ہوگی جس کی سیاست میں مذہب کوئی رول ادا نہیں کرے گا. قائد اعظم محمد علی جناح تعلیم یافتہ لیڈر تھے اور انہیں یہ معلوم تھا، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، کہ جب بھی تاریخ میں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، وہ خواہ اسلام ہو، وہ کرسچینٹی ہو، وہ ہندوازم ہو، وہ جوڈائزم ہو یا کوئی اور مذہب ہو، جب بھی مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا لوگوں نے، اس کا نتیجہ ہمیشہ وائلنس کی شکل میں نکلا ہے. چلتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف کہ پاکستان میں آئے روز ہونے والے بم دھماکے اور تخریب کاریوں کے پیچھے کیا ایکسٹریمسٹ ہیں؟ اب مجھ سے بہتر اس کا جواب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. تو آئیں آپ اور ہم یہ مل کر سوچتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور آخر یہ ہم سب سے چاہتے کیا ہیں. تمہارا ہے تم ہو پاس اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ اس کے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس اس کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ